أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العظيم. اس سے پہلے جو سبق ہوا تھا اس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ بنی اسرائیل نے نبی سے کوئی چیف کمانڈر اور بادشاہ کی تمنا کی اور یوں کہا کہ ہم ہمارا ملک اور بیت المقدس واپس لینا چاہتے ہیں، لہذا ہمیں کوئی حاکم اور چیف کمانڈر دیجیے۔ اللہ کی طرف سے طالوت کا انتخاب ہوا۔ اس پر بھی انہوں نے اعتراض کیا، یہودی بڑی ٹیڑھی قوم، ان کا ٹیڑھا پن ہر زمانے میں ظاہر ہوتا رہا، آج بھی ان کے ٹیڑھے پن کی وجہ سے فلسطینی بیچارے کتنی تکلیف میں ہیں۔ بہرحال طالوت کا بادشاہ ہونا طے ہو گیا، ان کی کمانڈری میں فوج جانے والی ہے۔ شہر سے بہت بڑا لشکر نکلا، فتح کرنے کے لیے بیت المقدس جائیں گے۔ اب ایک بات سمجھو، اللہ کا دنیا میں ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کچوں کو اور پکوں کو آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے، کون کچا ہے کون پکا ہے، کون سچا ایمان والا ہے، بغیر امتحان کے پتہ نہیں چل سکتا۔
یہ امتحان ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، مختلف طریقوں سے ہوتا رہا ہے۔ آج بھی مسلمان امتحان میں اور آزمائش میں مبتلا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ لشکر کو جس راستے سے جانا تھا وہ راستے میں نہر اردن پڑتی تھی، وہ نہر پر سے ان کو گزرنا ہے، بہت بڑا لشکر۔ شرط یہ طے ہوئی کہ بھائی پانی نہیں پینا ہے، پانی سامنے آیا، لشکر پیاسا ہے، اور یوں فرمایا پانی نہیں پینا، اور پینا ہے تو 1-2 گھونٹ پینا ہے، پیٹ بھر کے نہیں پینا ہے۔ اگر پیٹ بھر کے پانی پی لیا تو پھر آدمی ڈھیلا پڑ جاتا ہے، جیسے رمضان المبارک کے اندر افطار کے بعد خوب کھا لیا پی لیا تو پھر آدمی تراویح میں ڈھیلا پڑ جاتا ہے، سستی آتی ہے اس کو۔ اس لیے رمضان میں بھی لائٹ غذا رکھو، افطار میں بھی 1-8 کھجور کھا لیا، 1-8 سموسہ کھا لیا، بس کھا کریں گے تو مغرب بھی مشکل ہو جائے۔ یہ تو مغرب بعد بھی کھاتے ہیں، پھر مغرب سے پہلے بھی کھاتے ہیں، اور پھر جو ہے تراویح کے بعد بھی کھاتے ہیں، اور پھر سحری میں بھی کھاتے ہیں۔ کتنا کھاتے ہیں؟ غیر رمضان میں اتنا نہیں کھاتے جتنا رمضان میں کھا لیتے۔ بھائی تھوڑا مجاہدہ کرنے کا رمضان ہے۔ رمضان میں آدمی کھانے پینے کی لائن سے تھوڑا مجاہدہ کرے، سونے کی لائن سے مجاہدہ کرے، رات کو تھوڑا جاگے، تھوڑی عبادت کرے۔ اب جب لشکر نہر پر پہنچا تو 90% لوگ وہ تھے جنہوں نے خوب پانی ڈھیچا، خوب پانی پیا، پیٹ بڑے بڑے ہو گئے، آگے چلنے کی ہمت ختم۔ انہوں نے کہا ہم تو آگے نہیں جا سکتے، فیل ہو گئے۔ کتنے لوگ چلے طالوت کے ساتھ؟ 313۔ کتنے ہزار کا لشکر تھا، وہ وہاں کے وہاں پڑا رہ گیا، امتحان میں ناکام ہو گئے۔ اور کتنا عدد چلا 313 کامیاب ہو سکے؟ خالی ہجوم سے کچھ نہیں ہوتا، ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، مجاہدہ چاہیے، تب کام بنتے ہیں۔ یہی 313 کا عدد بدر میں بھی نظر آتا ہے۔ خالی 2 گھوڑے تھے ان کے پاس، 70 اونٹ تھے ان کے پاس، چند تلواریں تھیں ان کے پاس، اور اسلام اور کفر کے درمیان فیصلہ کن معرکہ پہلا سن 2 ہجری کے اندر بدر میں مسلمانوں نے جیتا۔ تو وہاں بھی 313 تھے، یہاں بھی 313۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے رسول۔ رسول 313 آئے ہیں، نبی ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں۔ کیا فرق ہے نبی میں اور رسول میں؟ رسول وہ ہوتے ہیں جن کو نئی شریعتیں دی جاتی ہیں، ایک رسول وہ ہوتے ہیں جو بالکل مخالف ماحول کے اندر بھیجے جاتے ہیں۔ نمبر 3، کبھی کبھی رسولوں کو صحیفے اور کتابیں بھی ملتی ہیں، جبکہ نبی گزشتہ شریعت کی نشر و اشاعت کے لیے آتا ہے، اور اس سے پہلے جو نبی رہے ہوں ان نبی کی دعوت کو آگے بڑھاتے ہیں۔
جب انہوں نے پانی بہت بڑھ چڑھ کر پی لیا، انہوں نے کہا ہمارے اندر جالوت کے مقابلے کی طاقت ختم، ہم نہیں لڑ سکتے۔ اور جنہوں نے کم پانی پیا تھا انہوں نے کہا ہم کو تو لڑنا ہے۔ ارے بھائی تعداد بہت کم رہ گئی، وہ ہزاروں ہیں سامنے اور یہ 313 ہے، کیسے لڑیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بیان کیا، بہت سی سچی چھوٹی جماعتوں کو اللہ نے بڑے بڑے لشکروں پر اپنے فضل سے کامیابی دی۔ بدر میں صحابہ 313 تھے تو وہ 1000 تھے، 3 گنا زیادہ تھے، اور ان کے پاس ہتھیار بھی بہت، اسلحہ بھی بہت، جوش بھی بہت، اسلام کی دشمنی بھی بہت، لیکن اللہ نے کامیابی دی۔ تو انہوں نے کہا بس اللہ کی ذات پہ یقین کر کے ہم کو ہتھیاروں پہ بھروسہ نہیں، تعداد پہ بھروسہ نہیں۔ اور جب مسلمانوں نے تعداد کی بات کر دی تو فیل ہو گئے۔ چنانچہ سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، رمضان کے مہینے میں۔ شوال میں حضور نے حنین کا ارادہ کیا، وہاں ثقیف اور حوازن کے 2 بڑے لڑاکو قبیلے تھے، بڑے لڑنے والے تھے، ان کو لڑنے کا آرٹ آتا تھا۔ یہاں حضور کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا۔ اس میں سے کسی نے کہا کہ اب تک ہمارے پاس تعدادیں کم ہوتی تھی، لیکن آج تعداد کی کمی کی شکایت نہیں، ہم جیت جائیں گے۔ اسی جنگ کے اندر پہلے نمبر پہ مار کھائی، پوری تعداد بکھر گئی، تتر بتر ہو گئی، ادھر ادھر ہو گئی۔ صرف میدان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، چاروں طرف سے تیر برس رہے ہیں، نیزے آ رہے ہیں، اور حضور میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور جو ادھر ادھر تتر بتر ہوئے تھے ان کو بلایا حضور نے کہ اے بدر والو آ جاؤ، اے احد والے آ جاؤ، اے میرے اصحاب آ جاؤ۔ وہاں پہاڑوں میں جگہ نہیں، تمہارا ٹھکانہ نہیں، تمہارا ٹھکانہ دامن رسول میں ہے، تم یہاں آؤ۔ حضور کے پاس کتنے لوگ رہ گئے تھے؟ 12۔ احد میں حضور کے پاس کتنے لوگ رہ گئے تھے؟ 12۔ جمعہ میں جب قافلہ آیا تو حضور کے پاس کتنے لوگ رہ گئے تھے؟ 12۔ اب سب صحابہ کو ہوش آیا کہ یہ کیا کیا ہم نے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہاری کامیابی تعداد کی بنیاد پر نہیں، ایمان کی بنیاد پر۔ آج بھی لڑنے والے لڑ رہے ہیں بیچارے فلسطینی، تعداد کچھ بھی نہیں ہے، ہتھیار بھی کچھ نہیں ہے، اسلحہ بھی کچھ نہیں، اتنے دن سے لڑ رہے ہیں۔ تو کس بنیاد پہ لڑ رہے ہیں؟ بس یہ کہ یہ مبارک سرزمین ہماری، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اللہ نے مقدس علاقہ بنایا ہے اور ہم کو یہاں رکھا ہے، تو ہم خون بہائیں گے لیکن یہاں سے جائیں گے نہیں، اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ اور ظالم یہود اسپتالوں پر، کیمپوں پر، ہر جگہ بم چلا رہے ہیں، راکٹ چھوڑ رہے ہیں۔ کیمپوں کے اندر 500 سے زیادہ لوگ مر گئے۔ وہاں کے وزیر تعلیم نے فلسطین کے اعلان کیا کہ 1 سال تک اسکولیں بند رہیں گی، اس بنا پر کہ اسکول میں پڑھنے والے بچے شہید ہو چکے ہیں، کوئی نہیں، اب کس کو پڑھائیں گے؟
اور یہ جو 313 چلے طالوت کے ساتھ، انہوں نے کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ہم میدان کارزار میں جمنے کے لیے جا رہے ہیں۔ صبر کے کئی معنی تھے۔ صبر کے ایک معنی یہ ہے کہ جو اوامر ہیں اس پر عمل کیا جائے، نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، اشغال ہے، اوراد ہے، اوامر ہے، ان پر عمل کرنا صبر ہے۔ اور جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، جیسے گناہ، زنا ہے، شراب ہے، جوا ہے، چوری ہے، ان تمام چیزوں سے بچنے میں صبر ہے۔ 2 چیزوں کو صبر کا۔ تیسرا، غور سے سنو، جب اللہ تعالی کا فیصلہ آ جائے تو وہ فیصلے پر راضی ہو جانا اور شکایت نہ کرنا صبر ہے۔ جیسے بھائی باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹے کے آنسو برس رہے ہیں لیکن زبان پر حرف شکایت نہیں ہے، یہ صبر ہے۔ نمبر 4، میدان کارزار میں گھمسان کا رن پڑ رہا ہے اور تلواریں چل رہی ہیں، نیزے برس رہے ہیں، تیر چل رہے ہیں، اس کے بیچ میں بھاگ نہ جانا، میدان میں جمے رہنا صبر ہے۔ واللہ مع الصابرین۔ تو میدان میں اگر جمے رہیں گے اللہ کی مدد آئے گی، جمنا پڑتا ہے۔ حالات آئیں گے تو حالات میں جمنا اللہ کی مدد کی دعوت ہے۔ بھاگنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے۔ جب سامنے جالوت کا لشکر آیا، انہوں نے وہ لشکر کو دیکھا کہ بھیانک اور بہت بڑا خونخوار لشکر ہے، کم ہیں ہم لوگ تعداد میں، کیا کریں؟ تو مومن کیا کرتا ہے ایسے موقع پہ؟ دعا۔ علاج تو کر ہی رہے ہیں کہ میدان میں آئیں، ساتھ دعا بھی کریں۔ گھر میں بیٹھ کے خالی دعا کرے اور دشمن گھر میں آ کے ہم کو مار جائے تو دعا کام نہیں آتی، محنت بھی کرنی پڑتی ہے، میدان میں نکلنا بھی پڑتا ہے۔ خالی دعا سے کام چل سکتا تو حضور بدر میں کیوں نکلتے؟ گھر سے دعا کر لیں۔ نہیں، میدان میں نکلنا، مجاہدہ کرنا، محنتیں کرنا اور ساتھ دعا کرنا، تب جا کر کے کام بنتا ہے، تب جا کر کے بیڑے پار ہوتے۔ جب انہوں نے وہ لشکر دیکھا ایمان والوں نے تو کیا کہا؟ انہوں نے کیا دعا کی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے الہ العالمین، اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں اگر تو نے ہمارے پیر نہ جمائے تو اکھڑ جائیں گے ہم، تو ہمارے پیروں کو جما دیجئے دشمن کے مقابلے میں۔ اور اے اللہ تیری مدد چاہیے ہم کو، یہ کافرین قوم کو زیر کرنے کے لیے ہمیں تیری مدد درکار ہے۔ تو 2 دعا کی، ایک دعا کی اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ، ثابت قدمی عطا فرما، اور دوسری دعا کیا کی؟ اے اللہ ان ظالموں کے مقابلے میں تیری مدد نہ رہی تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب دعا بھی ہوئی، کام بھی کر رہے ہیں، میدان میں اترے بھی تو اللہ کی مدد آئی۔ رزلٹ کیا ہے؟ یہ لڑائی کا رزلٹ کیا ہے؟ اللہ نے طالوت کے لشکر کو ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود ناکام کر دیا اور ایمان والوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ طالوت چلے تھے چیف کمانڈر بن کر،
اب وہاں جالوت میدان کے اندر نکلا کہ ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا، پورا لوہے کے اندر ڈوبا ہوا تھا، خالی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ پہلے جب جنگیں ہوتی تھی نا تو فوجوں سے فوجیں لڑتی تھی، بعد میں پہلے اوپن چیلنج کرنے کے لیے بڑے بڑے بہادر ایک ایک کر کے نکلتے تھے، آؤ کون ہے مقابلہ کرنے والا، تو ادھر سے بھی ایک نکلتا تھا، ادھر سے ایک نکلتا، یہ مسئلہ ختم، دوسرے نکلتے تھے۔ پھر چیف کمانڈر دیکھتا تھا کہ اب بہت ہو گیا، اب لوگ مار کھا رہے ہیں، تو اب کہتے تھے بھائی حملہ ہو جائے، نقارہ بجتا تھا اور حملہ عام ہو جاتا تھا۔ اور مسلمان کتنی دیر میں جنگ جیتتے تھے؟ 2 اونٹنیوں کا دودھ نکالنے کا جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے ٹائم میں مسلمان جنگ جیت لیتے، اتنا ٹائم لگتا تھا۔ ایک جنگ کے اندر کامیابی میں دیر ہو رہی، حضرت ابو بکر کا زمانہ، تو حضرت ابو بکر نے کہا میرے اعمال کے خرابی کی وجہ سے کامیابی نہیں مل رہی، حالانکہ حضرت ابو بکر کے اعمال کتنے اعلیٰ ہیں۔ یہ صحابہ نے مشورہ کیا کہ کون سی سنت چھوٹ رہی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ کامیاب نہیں ہو رہے، لڑ تو ہم رہے ہیں برابر، مورچے پر برابر ہیں، سب برابر ہیں، پھر کیوں کامیابی نہیں مل رہی؟ تو ایک ساتھی نے کہا آج کل ہم لوگ مسواک نہیں کر رہے، مسواک والی سنت کی کمی ہو گئی، فیصلہ ہو گیا کہ کل سے مسواک کرو۔ اب جتنے وہاں درخت سبام پر چڑھے اور توڑ توڑ کر کے مسواک تیار کر کر کے گھسنا شروع کیا۔ دشمنوں نے دیکھا کہ یہ تو عجیب کچھ عمل کر رہے ہیں، دانت تیز کر رہے ہیں، ہم کو کاٹ کھائیں گے، ختم کر دیں گے، کچا کھا جائیں گے، دانت تیز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تم جیت گئے، ہم ہار گئے۔ ایک سنت کی پابندی پہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تھی۔ تو کامیابی ایمان سے ملی، کامیابی سنتوں پر عمل سے ملتی ہے، کامیابی کمانڈر کے ماتحت رہ کر متحد ہو کر لڑنے سے ملتی ہے۔ جب جالوت نے چیلنج کیا کہ کوئی ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نکلے جو طالوت کے لشکر کے ایک سپاہی تھے۔ انہوں نے گوفن تیار کی، گوفن منجنیق چھوٹا سا، بیچ میں پتھر رکھتے ہیں بڑا، گھما کر پھر اس کو مارتے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے گوفن گھمایا اور ایسا نشانہ لگایا کہ سیدھا اس کی آنکھ کے اندر جا کر پتھر گھس گیا، وہ تڑپا اور مر گیا۔ طالوت بڑا طاقتور اور بڑا اونچا لمبا عمالقہ کا سردار تھا، تاخت و تاراج کر کے بیت المقدس کی چیزیں لے گیا تھا، قبضے کر لیے تھے بیت المقدس پر، ہمیشہ قبضہ ہوتا رہا ہے باطل پرستوں کا۔ جب طالوت کو گرتے ہوئے اس کے لشکر نے دیکھا تو لشکر والے بھاگے، انہوں نے ان کا تعاقب کیا اور تعاقب کر کے سب کو جو ہے کاٹنا مارنا شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اچانک کامیابی عطا فرمائی۔ 313 کو کامیابی ملی ہزاروں کے مقابلے۔ بھائی آپ لوگ کچھ سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ کیوں بیان کرنا چاہتے ہیں؟ قرآن کو سمجھنا ہے نا، قرآن سمجھنے کی کتاب۔ یہ واقعہ مسلمانوں کو سنا کر جہاد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔
کہ تم کفار کی تعداد کی فکر مت کرو، تم اللہ کے دین کی نصرت کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو ہم تمہاری مدد بھی کریں گے، اور میدان میں جم جاؤ تو اللہ کی مدد آئے گی۔ جہاد سے مت گھبراؤ، قتال فی سبیل اللہ سے مت گھبراؤ۔ ترغیب دے رہے ہیں، واقعات سنائے، اور واقعات سنا کر فرمایا کہ موت تو اگر آنا ہے تو میدان جہاد میں بھی آئے گی اور گھر میں بھی آئے گی۔ پیر رگڑ کے مرنا اس سے اچھا ہے کہ اللہ کے راستے میں گلا کٹوانا۔ شہید ہو کر مرنا تو اچھا ہے، شہادت کی تمنا کرنا مسنون لکھا ہے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں۔ یہ واقعہ یہاں ختم ہو گیا اور سبق دے گیا کہ ہمیں آئندہ ایمان کی بقا کے لیے اور دنیا میں دین کی نشر و اشاعت کے لیے جہاد کرنا پڑے۔ جہاد کا معنی سمجھا دیا تھا میں نے کہ جہاد کا معنی دین کی سربلندی کے لیے تن توڑ کوشش کرنا، اس کا نام جہاد ہے۔ جہاد کی پھر اقسام ہے۔ آدمی اپنے نفس سے جہاد کرے، دوسرے نمبر پر شیطان سے جہاد کرے، تیسرے نمبر پر منافقین کا مقابلہ کرے، اور چوتھے نمبر پر کافرین کا مقابلہ کرے۔ اب یہ مقابلہ بھی پہلے زبان سے ہوگا، پھر قلم سے ہوگا، اور دونوں میں ناکامی رہے تو تلوار سے ہوگا۔ These are the steps of جہاد، یہ سٹیپس ہیں جہاد کے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا بڑا چرچا ہوا کہ یہ تو وہی بہت ہی بہادر انسان ہے۔ تو طالوت نے اپنی حکومت حضرت داؤد کے حوالے کر دی۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کر، کیا خوبیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ بنی اسرائیل کے نبی داؤد علیہ السلام۔ خوبی نمبر 1، اللہ نے زبور عطا فرمائی۔ زبور میں قصے ہیں، مثالیں ہیں، واقعات ہیں اور چند احکام ہیں، اور زبور یہ تورات کا تتمہ ہے۔ نمبر 2، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کے ساتھ ملوکیت بھی عطا فرمائی، ملک بھی دیا۔ کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو نبوت بھی ملے اور ملوکیت بھی ملے۔ بنی اسرائیل میں حضرت سلیمان علیہ السلام جو بیٹے ہیں داؤد علیہ السلام کے، ان کو اور حضرت داؤد کو نبوت بھی ملی، ملوکیت بھی ملی۔ نمبر 3، لحن داؤدی عطا کیا گیا، یعنی خوش الحانی کے ساتھ اتنا زبور پڑھتے تھے کہ پہاڑ بھی جھوم اٹھتے تھے اور پرندے بھی وجد میں آ جاتے تھے۔ یہ خوبی اللہ نے عطا۔ نمبر 4، حضرت داؤد علیہ السلام بیت المال سے ایک بھی پیسہ نہیں لیتے تھے، ملک کے خزانے سے ایک پائی بھی نہیں لیتے تھے، بلکہ اپنی محنت کی کمائی کرتے تھے۔ لوہے کو پگھلا کر اس کے تار بنا کر
कड़ियों से जोड़कर एक बेहतरीन बख्तर बनाते थे और बहुत आराम था, आसाइश के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। और दाऊद अलैहिस्सलाम की खूबी ये कि उनके घर में 24 घंटे इबादत का निजाम रहता था। कोई लम्हा और कोई घंटा दाऊद अलैहिस्सलाम के घर में ऐसा नहीं होता था जब कोई वहां अल्लाह की इबादत ना कर रहा हो। ये सब खूबियां अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। और या दाऊद इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्द, इनको खलीफा करार दिया अल्लाह ताला। अब अल्लाह ताला एक हिकमत की बात यहां फरमा रहे हैं, उस पर पारे को ख़त्म किए। दुनिया में जो कौमें आती, ये कौमें जब शुरू में हुकूमतें दी जाती है इनको तो इंसाफ से चलते हैं, लेकिन जैसे जैसे इख्तिदार पुराना हो जाता है और इनको लगता है कि अब हमारे कंट्रोल में मुल्क पूरी तरह से आ चुका है तो जुल्म शुरू कर देते। आज जुल्म का दौर दौरा है, जालिमीन बैठे हुए हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता, इंसाफ खत्म हो चुका है। जबकि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को कहा फ़ाहकुम बैनन नास बिल हक़, लोगों के दरमियान इंसाफ से फैसला करना जब तुम्हें बादशाह बनाया है, हाकिम बनाया है। जुल्म मत करना, जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं, जालिम को अल्लाह पसंद नहीं करते। एक मर्तबा काफिर जो है उसके साथ कोई नर्म रवैया हो सकता है, लेकिन जालिम के साथ किसी किस्म का रवैया नहीं इख्तियार करेंगे नरमी का अल्लाह ताला। जब जालूत ने बहुत ज्यादा जुल्म और सितम बरसा दिया तो अल्लाह ताला ने तालूत को मुसल्लत करके फिर ईमान वालों को वहां की हुकूमत अता फरमाई। ऐसा अल्लाह क्यों करते हैं? फरमाया दुनिया के निज़ाम को मुनज़्ज़म तरीके पर कायम रखने के लिए जब जालिम का जुल्म बढ़ जाता है तो मजलूम के ज़रिए से जालिमों को हटाते हैं और मजलूमों को बिठाते हैं। अगर हमेशा जालिम का जोर जोरा रहे तो ज़मीन में फसाद फैल जाएगा। जब देखते हैं कि अब फसाद फैलने लगा है, जालिम को हटा दिया जाता है। यह हमारा मानना है, कुरान का इरशाद है। अल्लाह ताला आलमीन पर और लोगों पर बड़ा फजल करने वाले हैं कि जालिमों को मुसल्लत नहीं होने देते। थोड़े साल उनका जुल्म चल जाता है, फिर उसके बाद ख़त्म कर दिए जाते हैं, फिर उनकी जगह नई कौमों को ले आया जाता है। ये कुरान करीम की सच्ची आयतें हैं जो आपके सामने बयान हुई। और दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना, सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़माना हुजूर से कई हज़ार साल पहले की बात है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही की रोशनी में इसको ऐसा बयान किया जैसे कि आपके सामने का वाक़या हो। इससे ये पता चला कि जो हज़ारों साल का वाक़या ऐसे बयान करे जैसे आज हो रहा है तो ये वही के बग़ैर मुमकिन नहीं है। इससे ये पता चला कि सरकार नबी हैं, क्योंकि वही नबी ही के ऊपर आती है, लिहाजा आप नबी बरहक हैं। और अरब वाले एक बात कहते थे, लस्त मुरसला, आप मुरसल नबी नहीं हैं। अल्लाह फरमाते व इन्नका लमिनल मुरसलीन, यकीनन और डेफिनेटली आप अल्लाह के मुरसल नबी हैं। इस पर बात को और पारे को ख़त्म किया है। नया पारा इंशाअल्लाह शुरू होगा। मैं फिर इंशाअल्लाह ताज़ा दम हो के, आप बैठोगे ना बैठो, मैं आता रहूँगा और आपको सुनाता रहूँगा।
اب تھوڑی دیر انشاءاللہ کلمہ طیبہ کا ورد کریں گے. ماں بہنیں بھی گھر پر آہستہ آہستہ کلمے میں شریک ہو جائیں. یار رگ یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. تجھ سے فقط مجھ کو گو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. ہوش رکھنا مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رگ بس تادمی آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا لا الہ الا اللہ 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 لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما هو اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک انت اہل التقوی واہل المغفرہ.
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار. اللہم افتح لنا بالخیر واتمم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما. اس وقت اللہ جو جنگ چھڑی ہوئی ہے اس میں جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما. اللہ ظالموں کی سرکوبی فرما، ان کو برباد فرما، ختم فرما. کسی کے حق میں ہدایت لکھی ہے تو عطا فرما. اے الہ العالمین دین کی سمجھ عطا فرما دے اور دین کا حق ہونا ان کو سمجھا دے. اور اللہ یہ مظلوموں کو مارنا بند کر دے، اس کی توفیق ان کو عطا فرما دے اور ظالموں کی سرکوبی کے فیصلے فرما دے. اللہ جو ان کی مدد ظالموں کی کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی بے باک فیصلہ فرما دے. اے الہ العالمین مظلوموں کے ساتھ نصرت کا، غیب سے مدد کا فیصلہ فرما. اپنی رضائے دائمی عطا فرما. اللہ دنیا میں جہاں جنگیں ہیں، فسادات ہیں، اللہ جنگ جو ہے اچھی چیز تو ہے ہی نہیں. اے الہ العالمین اس میں خیر کی شکلیں پیدا فرما دے، جنگ بندی کی شکلیں پیدا فرما دے، حق کا بول بالا فرما دے، باطل کا منہ کالا فرما دے. اے الہ العالمین نمازوں کا پابند بنا دے، تلاوت کا شیدائی بنا دے، ذکر کا عادی بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے. تیرے احکام پر عمل درآمد آسان فرما دے، اپنی نصرتوں سے مالا مال فرما دے، اپنی رضائے دائمی عطا فرما دے. اے اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں، اللہ شفائے کاملہ عطا فرما. بہت سی خواتین بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عطا فرما. اے اللہ جن کے روزی روزگار ٹھپ ہیں غیب سے فیصلے فرما، انہیں روزی عطا فرما. اور اے الہ العالمین جن مقدمات کا فیصلہ ہونا ہے اللہ حق والوں کے لیے وہ مقدمات کے فیصلے فرما. اے الہ العالمین کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما. اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.